تو عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جب لوگ لڑ کے تھک جاتے ہیں یا ایک ہی بات کے سائیکل میں سٹک ہو کے کچھ عرصے کے لیے وہ بات ختم ہو جاتی ہے، پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ سے وہی باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پھر وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور آپ بات ہمیشہ جو ہے وہ اس حد تک جاتی ہے کہ ایک یا دونوں ایک دوسرے کے اوپر چیخے چلائے، غصہ کیا، پھر اپولوجائز کیا، پھر اس کے بعد زندگی روٹین سے شروع ہو گئی، ونربلٹی شو نہیں کرتے۔ ونربلٹی کیا ہوتا ہے؟ لوگ کہیں گے اپنی کمزوری نہیں شو کرنا ہے۔ نہیں، کمزوری نہیں ہوتا ونربلٹی۔ ونربلٹی ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں جو خوف، خطر، وہم، شبہ، شک، آپ اس کو جیسا آ رہا ہے ویسے کہہ دو۔ اگر بیوی کو یہ ڈر ہے کہ اس نے ابھی وہ بات نہ کی اور کمرے سے نکل کے اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جائے گی اور پھر کچھ ایسا ہو جائے گا جو اس کو مزید تنگ کرے گا، اور وہ چاہتی ہے کہ ابھی اس بات کو ریزالو کرے، تو یہ کہہ سکتی ہے کہ میرے لیے یہ بات اس وقت اتنی امپورٹنٹ ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں، لیکن یہ میرے لیے بات بہت امپورٹنٹ ہے، کیا آپ میری بات کو 2 منٹ دے سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ انشاءاللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہر جمعے کو، فرائیڈے کو ہمارا میرٹل ریلیشن شپس پہ کوئی نہ کوئی ٹاپک ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ڈسکشن ہوتی ہے۔ تو آج کچھ باتیں جو ہمیں ایز میریڈ کپلز کرنے کی ضرورت ہے، اسپیشلی تب جب معاملہ درمیان میں مشکل ہو جائے، پیچیدہ ہو جائے، آپ کی بات چیت جو ہے وہ ایک جگہ فریز ہو گئی ہے، اسٹک ہو گئی، آپ دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہیں۔ وہ کپل 2 سال کا بھی ہو سکتا ہے، مطلب کہ 2 سال پرانی شادی بھی ہو سکتی ہے، اور 20 سال پرانی شادی بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے زیادہ عرصے کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جب لوگ لڑ کے تھک جاتے ہیں یا ایک ہی بات کے سائیکل میں سٹک ہو کے کچھ عرصے کے لیے وہ بات ختم ہو جاتی ہے، پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ سے وہی باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پھر وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور آپ بات ہمیشہ جو ہے وہ اس حد تک جاتی ہے کہ ایک یا دونوں ایک دوسرے کے اوپر چیخے چلائے، غصہ کیا، پھر اپولوجائز کیا، پھر اس کے بعد زندگی روٹین سے شروع ہو گئی۔ لیکن ہر دفعہ جب وہ بات بغیر حل ہوئے، بغیر مذاکرات کے، بغیر بات چیت کے انڈر دا رگ چلی جاتی ہے، مطلب کہ آپ نے اس کو کہا کہ چلو جانے تو اٹس اوکے، ابھی منہ ٹھیک کر لیتے ہیں، ابھی عید ہے، ابھی شب رات ہے، ابھی کسی کی برتھ ڈے ہے، ابھی بچے کی شادی ہے، ابھی فلانا بیمار ہے، ابھی یہ ہے، ابھی وہ ہے، لائف ساتھ لائف میں تو چل ہی رہی ہے سب کی، تو ابھی رہنے دیتے ہیں، یا اس بات کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ عام طور پہ پھر ہم یہ بلیو کرنا شروع کرتے ہیں، جب ایک چیز کی روٹین بن جاتی ہے، ایک آرگیومنٹ کی، ایک جو مسئلہ میاں بیوی کا ایک انسالوڈ جو ان کا ایک کانفلکٹ ہے، جب وہ ایک روٹین کی شکل لے لیتا ہے اتنی زیادہ کہ وہ دونوں ایکچولی اس سے اب ڈرنے لگے ہیں، وہ دونوں اس سے بھاگنے لگے ہیں، وہ دونوں وہ اس فیلنگ سے، وہ جو ایک ڈسگسٹ کی اور مسٹرسٹ کی اور جلنے کڑنے کی جو ایک فیلنگ ہے، اس سے اپنے آپ کو اس میں پھنسانا نہیں چاہتے ہیں، تو آنکھ چرانے لگے ہیں بیسکلی اس مسئلے کو ایون ٹچ کرنے سے، لیکن وہ مسئلہ بار بار سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، منہ چڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایسے میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کے دل میں بہت ساری پرانی باتیں یا ہر لڑائی کی کوئی بات جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کو یہ لگنے لگتا ہے کہ میرا جو زوج ہے وہ انکیپیبل ہے اس مسئلے کو ریزالو کرنے کا، اور آپ کو یہ لگنے لگتا ہے آنیسٹلی میں تو شاید اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، یہ چونکہ کسی قسم کا کوئی انیشیٹو نہیں لے رہا یا لے رہی، اس وجہ سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ 2-3 طرح کی سوچ ہو سکتی ہے۔ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو بھول جاتا ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، اس کو لگتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، یا اس کو اس لیے لگ رہا ہے سب ٹھیک ہے کیونکہ میں خاموش ہوں، اور اس کو چاہیے کہ میں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاؤں، تبھی اس کی زندگی جو ہے سیٹ رہتی ہے۔ اس کو تو ویسے تو اس کو کسی مسئلے کا کوئی اس کی زندگی میں مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کو میری پرواہ نہیں ہے، یا اس کو مزہ آتا ہے میرے جلنے کڑنے سے۔ آپ دیکھ رہے ہو کیسے چھوٹی چھوٹی باتیں جو نہ اس نے کہی نہ آپ نے کہی، لیکن آپ نے کہیں سمجھنا شروع کر دی ایک دوسرے کے خلاف، اور آپ نے اس کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ تو یہاں تک نوبت نہ پہنچے تو آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ جو شادی اور پیرنٹنگ ہے نا، وہ ہماری کیریکٹر ڈیولپمنٹ کا بھی ایک مسلسل طریقہ ہے، رائٹ؟ وہ تقویٰ
کو ریہرسل کرنے کا, تقویٰ کو پریکٹس کرنے کا بھی ایک پاس ہے. اسی لیے تو رشتے جو ہیں وہ ہمارا ٹیسٹ ہوتے ہیں, چاہے کسی بھی رشتے میں آپ پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ ان اٹ سیلف از اے ٹیسٹ, اور اس کی تو قرآن میں بھی اس کی یہ بات آتی ہے. اکثر کپلز ایک دوسرے کو شروع میں پلیز کرنے کی خاطر یا ایک دوسرے پہ روب ڈالنے کی خاطر, جس بھی مینٹالٹی سے آپ ہو, رائٹ, سچ نہیں بولتا, سچ نہیں بولتا, ونریبلٹی شو نہیں کرتے. ونریبلٹی کیا ہوتا ہے؟ لوگ کہیں گے اپنی کمزوری نہیں شو کرنا ہے. نہیں, کمزوری نہیں ہوتا ونریبلٹی. ونریبلٹی ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں جو خوف, خطر, وہم, شبہ, شک, آپ اس کو جیسا آ رہا ہے ویسے کہہ دو. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو کہو کہ مجھے تم انتہائی جھوٹے لگتے ہو, اس وجہ سے میں جو ہوں نا تم سے نہیں, یہ آپ اپنا شک, شبہ, خوف نہیں, یہ آپ اپنا وسواس بتا رہے ہو, اور آپ نے اس کے بارے میں جو رائے قائم کر لی ہوئی ہے, آپ اس کی کیریکٹر اساسینیشن کر رہے ہو. اس کو نہیں کہتے شک, شبہ, خوف. آپ اس طرح سے بات کرتے ہو, آپ کہتے ہو کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ بات تم اس کو غلط مطلب منفی رنگ نہ دے دو, یا تم یہ سمجھو کہ میں ایک نیگیٹو پرسن ہوں, یا میں کسی کے بارے میں اچھا نہیں سوچ رہی, یا میں تمہارے گھر والوں کے بارے میں کوئی خنث دل میں رکھ کے بیٹھی ہوئی ہوں. لگ تو میں ایسے ہی رہا ہوگا, لیکن میں اپنے پاسٹ ایکسپیرینسز کی وجہ سے میں ستائی ہوئی ہوں. مجھے ڈر ہے, مجھے ڈر ہے تمہاری نظر میں بھی برا ہونے کا, ان کی نظر میں بھی برا ہونے کا. ہم یہ بات کرتے ہیں, ہم یہ بات کب کرتے ہیں؟ ہم یہ بات یا تو لڑنے جھگڑنے کے بعد کر چکے ہوتے ہیں, یا پھر ہم یہ بات کرتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنی کوئی کمزوری اس کے ہاتھ میں دے دیں گے. یوزلی ایموشنل مینٹل ابیوز کے کیسز میں, شادی شدہ کیسز میں, بیویاں کیا کہتی ہیں؟ بیویاں کہتی ہیں میں اپنے شوہر کو نہیں بتانا چاہتی کہ میں تھیراپی پہ جا رہی ہوں, میں اپنی شوہر کو نہیں بتانا چاہتی کہ میں نے کوئی کوچ ہائر کیا. وہ تو پہلے ہی کہتا تمہارا دماغ خراب ہے, پھر تو وہ کہے گا ہاں دیکھا مجھے تو پہلے سے ہی پتا تھا تمہارا دماغ خراب ہے, دیکھا اب تو تم نے پروف کر دیا کہ تمہارا دماغ خراب ہے, تو لہٰذا میں کوچنگ نہیں لوں گی, میں کاؤنسلنگ نہیں لوں گی, میں تھراپسٹ کے پاس نہیں جاؤں گی. سب سے پہلے شادی میں نا بے شک 2 لوگ ہوتے ہیں, لیکن وہ 2 لوگ فنکشن اس لیے کرتے ہیں کیونکہ پہلے وہ اپنی ذات پہ کام کرتے ہیں, اپنی ایموشنل ہیلتھ پہ, اپنی مینٹل ہیلتھ پہ, اپنی کیریکٹر بلڈنگ پہ. اگر آپ ان تینوں چیزوں پہ مسلسل کام نہیں کر رہے تھرو آؤٹ یور شادی, چاہے وہ 40 سال کی شادی ہے, چاہے وہ 45 سال کی شادی ہے, 50 ایئرس کی ہے, 50+ ایئرس کی ہے, دین یور شادی از ڈومڈ ٹو کہ آپ پھر اس میں آپ ریزنٹفل بھی ہوگے, آپ اس میں ایک دوسرے کو تانے بھی دو گے, آپ اس میں اپنے بچوں کو بھی خفا کرو گے, آپ اس میں ایک عجیب ایک ساری زندگی کی ایک کشمکش, ساری زندگی کی ایک کشمکش. شادی اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ اپنی پرسنالٹی کو کسی کے حوالے کر دو اور پھر اسے بولو اس کا کچرا کر دے اینڈ اٹس فائن, اٹس اوکے, اور پھر بعد میں آپ تنگ ہو کہ اس نے میرے ساتھ کیا ہے کیا ہے. نہیں, شادی اس لیے ہوتی ہے کہ انسان اس شادی میں اچھی نیت کے ساتھ, سچائی کے ساتھ, خلوص دل کے ساتھ اس بات کو سمجھے کہ سامنے والا اور میں غلطی کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کو جانے انجانے ہرٹ کریں گے, پر ہماری انٹینشن ہرٹ کرنے کی نہیں ہے, اور اگر ہم کر دیں گے تو ہمیں پھر بات کیسے کرنی ہے, ہمیں پھر بات سننی کیسے ہے, ہمیں بات کو سمجھنا کیسے ہے. پہلے ہم یہ حوصلہ تو کریٹ کریں. ہم نے یہ حوصلہ جب کریٹ ہی نہیں کیا ہے, جب ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور ہمارا پورے کا پورا فوکس ہے کہ اس کو میری بات ایسے ہی سمجھ آئے جیسے کہ مجھے سمجھ آتی ہے تو پھر میرے مسئلے کا حل ہو جائے گا, تو نہیں. اور بعض اوقات کپلز ایسا کرتے ہیں, شوہر جو ہیں پھر وہ بیویوں کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی, جو آپ کی مرضی, جیسے آپ چاہو, اور پھر وہ بیویاں تنگ ہوتی ہیں, وہ تنگ ہوتی ہیں کہ بھائی نہیں, دس از ناٹ واٹ آئی وانٹ, مجھے ایک انٹلیکچوئل ایکسچینج چاہیے, ایک ایموشنل ایکسچینج آف ڈائلاگس چاہیے, مجھے بات کرنی ہے, مجھے تمہاری رائے سننی ہے, تمہاری کوئی رائے ہی نہیں ہے کسی بارے میں. ہسبینڈز اپنی وائفس کو یہ کہتے ہیں کہ تم کیا ہو, تمہاری کوئی رائے نہیں, تمہاری تو کوئی پرسنالٹی نہیں ہے. پرسنالٹی تھی, پہلے پسند نہیں آئی آپ کو, آپ نے کھل کے اس کو ونریبل ہونے نہیں دیا, اس کا اور آپ کا مسٹرسٹ کریٹ ہو گیا, بات سنی نہیں سامنے والے کی, سمجھنے کی کوشش نہیں کی, حل نکالنے کی کوشش نہیں کی, تو ظاہر سی بات ہے پھر دونوں اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے شک, شبہ اور بری رائے لے کے خاموش ہو گئے. اب اگر چلیں کوئی کپل ہے, اس نے یہ سمجھ لیا کہ بھائی ہاں ہم دونوں سے غلطی ہوئی ہے, اور ہم دونوں کی جو اچھی باتیں ہیں وہ ہم ایک دوسرے کو ویسے ایک دوسرے کو ایک اچھا انسان سمجھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی گنجائش ہے, ہم گزارا کرنا چاہتے ہیں, ہم ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, تو بات کہاں سے شروع کی جائے. فار ایگزامپل, جب تم مجھ سے ایسے بات کرتے ہو تو مجھے یہ لگتا ہے کہ
میری انسلٹ ہو رہی ہے یا مجھے برا لگ رہا ہے یا مجھے تم سے ڈر لگتا ہے یا کوئی یا کسی اور کی آواز میرے کانوں میں گونجنے لگتی ہے یا میرا دماغ معاف ہونے لگتا ہے, میرے کان ویسے ہی بند ہو جاتے ہیں, میں ٹریگر ہو جاتا ہوں یا ہو جاتی ہوں, مجھے تمہاری بات سننی ہے, لیکن اس وقت تم ایموشنلی اتنی چارجڈ ہو کہ مجھے لگتا ہے کہ میں بھی غصے میں آ کے کوئی بری بات یا غلط بات کر دوں گا. ہم دونوں کو پہلے کام ڈاؤن ہو جانا چاہیے. اگر بیوی کو یہ ڈر ہے کہ اس نے ابھی وہ بات نہ کی اور کمرے سے نکل کے اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جائے گی اور پھر کچھ ایسا ہو جائے گا جو اس کو مزید تنگ کرے گا اور وہ چاہتی ہے کہ ابھی اس بات کو ریزالو کرے, تو وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ میرے لیے یہ بات اس وقت اتنی امپورٹنٹ ہے, مجھے نہیں پتا کہ یہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں, لیکن یہ میرے لیے بات بہت امپورٹنٹ ہے, کیا آپ میری بات کو 2 منٹ دے سکتے ہیں. اس کے بعد شوہر کی مرضی ہو, جو مرضی اس بات کے ساتھ کرے, سننے کے بعد جو مرضی ریاکشن دیں, بٹ پہلے سن تو لو. کم سے کم اتنی سیفٹی اپنی شادی میں ہمیں کریٹ کرنی آنی چاہیے. ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے دماغ میں پہلے سے ایک پرسیپشن بیٹھ گیا ہے کہ یہ بندہ اگر ایسا سوچ رہا ہے تو یہ اس وجہ سے سوچ رہا ہے کیونکہ یہ ایسا ہے, اور ہم اس بلیف کو لے کے اتنی مضبوطی سے ہم نے تھاما ہوا ہے کہ ہمارے دل کے کان, ناٹ ہمارے یہ والے کان, ہمارے دل کے کان ہماری بند ہو جاتے ہیں, گنجائش نہیں دینا چاہتے ہیں. اور جب ہم گنجائش نہیں دیتے کسی بھی رشتے میں, چاہے وہ ماں باپ کے ساتھ ہو, چاہے وہ بہن بھائیوں کے ساتھ ہو, چاہے وہ میاں بیوی کا ہو, چاہے وہ آپ کے کام کرنے والوں کے ساتھ ہو, جب آپ کسی کو گنجائش نہیں دیتے نا اس کی بات سننے کی, تو آپ کر کیا رہے ہو؟ آپ اپنے رشتے کو ویسے ہی ختم کر رہے ہو, آپ اپنے رشتے کا ویسے ہی گلا دبا رہے ہو پریکٹیکلی. لائک اس میں سانس ہی نہیں آ رہا نا. پھر کتنے کپلز ہیں کہتے ہیں کہ یار مجھے لگتا ہے میرا سانس بند ہو رہا ہے جب یہ بحث کرنا شروع کرتی ہے میرے ساتھ, یا میرا دل کرتا ہے میں گھر واپس ہی نہ آؤں, میں آؤں گا تو یہ شروع ہو جائے گی. ہو کیا رہا ہے؟ اور وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے میں کس سے بات کروں, میں کس کو جا کے بتاؤں. تمہارے علاوہ 10 اور لوگوں سے وہ بات کر چکی ہے, لیکن اس کی تسلی نہیں ہو رہی, کیونکہ وہ جس کو میسج پہنچانا چاہ رہی ہے, جس سے بات کرنا چاہ رہی ہے, جس کا ساتھ چاہ رہی ہے, جو وہی اویلیبل نہیں ہے, تو وہ 10 سے بات کرے, 100 سے بات کرے, فیس بک پہ اسٹیٹس لکھ دے, انسٹاگرام پہ آپ کو انفرینڈ کر دے, جو مرضی کرے, مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ حل نہیں ہوگا. Communication is more about listening, comprehending, and then talking. Listening, سمجھو, اور وہ سمجھنے کی جو آپ کی سمجھ ہے, بلکہ سامنے والے سے سوال کرو, کیا تم یہ کہہ رہے ہو, تمہاری بات کا مطلب کیا ہے, مجھے تمہاری بات کا مطلب سمجھا دو. اور اگر آپ کاملی بات کرو نا تو سامنے والا جھنجھلا کے نہیں کہے گا چلو اب تمہیں میں بات کا مطلب کیسے سمجھاؤں, تمہیں سمجھ نہیں آتی, اردو نہیں آتی تمہیں, ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ انگلش, یا جو بھی آپ کی لینگویج ہے. اٹس ناٹ کہ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا لینگویج. سمجھیں کہ دے آر ناٹ شیور اباؤٹ دی انٹینشن, دے آر فیئرفل آف دا ریزلٹ. آپ کی بات ماننے کے ریزلٹ میں جو ان کو سفر کرنا پڑے گا وہ اس چیز کو لے کے پہلے سے ہی ڈرے ہوئے ہیں. تو آپ کو ایک سیفٹی کریٹ کرنی ہے, آپ کو ایک ٹرسٹ بلڈ کرنا ہے. جو لوگ اپنی شادی میں جلدی اس گن کو سیکھ لیتے ہیں, شادی جتنی مرضی بات میں مشکل بھی ہو جائے, خدا نہ خاصہ ڈیورس بھی ہو جائے, یہ نہیں ہوتا کہ یہ شخص, یہ انسان ہی برا تھا. آپ پھر یہ کہتے ہو کہ مزاج مختلف تھا, ہمیں زندگی میں مختلف چیزیں چاہیے تھیں, ہم نہیں کمپرومائز کر سکے اپنی ایگوز پہ. ایٹ لیسٹ آپ اکاؤنٹیبلٹی لیتے ہو ساری زندگی, اور پھر آگے اپنے بچوں کو یہی رونا نہیں سناتے رہتے کہ تمہارا باپ یا تمہاری ماں کتنے برے انسان تھے. اور آپ اس طرح سے زندگی گزارنا بھی نہیں چاہتے, کیونکہ آپ ایک اور جنریشن کو شادی سے مزید متنفر کر دیتے ہو. آج کل ہمارے ارد گرد اتنے سارے ینگ بچے بچیاں جو ریلیشن شپس میں رہ رہے ہیں پر شادیاں نہیں کرنا چاہتے ہیں. اگین شیطان کا بہت خوبصورت دھوکہ ہے کہ شادی کر لو گے تو سب کچھ خراب ہو جائے گا, اور شادی کے بغیر جتنا مرضی گند کرو دیٹ از کمپلیٹلی اوکے, دیٹ از کمپلیٹلی ایکسیپٹیبل. ایسا نہیں ہے. وہی ریلیشن شپ میں کپل کے ایشوز ہوتے ہیں, وہ رہتے ہیں, ان کو ریزالو کرنا سیکھیں. میری ایک درخواست یہ ہے کہ اگر آپ منگنی شدہ ہیں یا آپ نکاح شدہ ہیں لیکن ابھی ساتھ رہنا نہیں شروع کیا ہے, تو پلیز پری میرٹل کاؤنسلنگ میں انویسٹ کریں. کوچز کے پاس
काउंसलर्स के पास, प्री मैरिज कोचेस के पास, थेरेपिस्ट के पास जाके प्री मैरिटल काउंसलिंग लें, वहाँ पे थोड़ा सा ख़र्चा कर लें ताकि एक दूसरे के मिजाज को, टेम्परामेंट्स को इनिशियली समझने में इतनी मुश्किल ना हो. शादी इज़ नॉट ये कि तुम मेरी बात मानो तो मैं हैप्पी, मैं तुम्हारी बात मानो तो तुम हैप्पी. अगर सिर्फ हमने एक दूसरे को हैप्पी करना होता शादी में तो हर कोई इतना दुखी क्यों है? Happiness comes from within. Happiness comes from a mindset. Happiness comes from an intention. Happiness comes from tawakkul and taqwa. उम्मीद है कि ये बात सबको अच्छी लगी होगी, और नहीं भी अच्छी लगी होगी तो एटलीस्ट कुछ ख्याल, कोई डिस्कशन का टॉपिक तो निकला ही होगा. इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की शादियों में सुकून फरमाए. आमीन. हम एक दूसरे के लिए सहल करें, आसान करें. हम एक दूसरे से बात करना आसान लगे, एक दूसरे की बात समझना आसान लगे. अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे आँखों को और हमारे दिलों को हमारे ज़ौज के लिए, एक दूसरे के लिए ठंडक बनाए. आमीन सुम आमीन. जज़ाकल्लाहु खैर. अस्सलामु अलैकुम. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. इरम बिन सफ़िया के चैनल पे एजुकेशनल वीडियोस और कॉन्सेप्ट्स को सीखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. शुक्रिया.